اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی میری یہ ویڈیو ہاروت و ماروت دو فرشتوں کے بارے میں ہے، جو کہ دو جنتی فرشتے تھے اور اللہ پاک نے انسانی شکل میں ان کو دنیا میں بھیجا تھا۔ اور کس لیے بھیجا تھا اور کیا ہاروت و ماروت نے یہودیوں کو جادو سکھایا تھا اور ان کی حقیقت کیا تھی، ان کے بارے میں جو فرضی کہانیاں مشہور ہیں وہ کیا ہیں، اور قرآن پاک کی روشنی میں ان کی حقیقت کیا ہے وہ میں بتاؤں گی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں انسان بہت بد عمل ہو گئے تھے۔ فرشتوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ مولا، انسان بہت بدکار ہیں اور یہ خلافت کے لائق نہیں ہیں، انہیں معزول کر دیا جائے یا کم از کم خلیفہ یہ رہیں اور وزیر ہم، تاکہ ہم ان کے بگڑے کام سنبھال لیں۔ رب تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ اس کو غصہ اور شہوت دیا گیا ہے، جس سے زیادہ گناہ کرتا ہے۔ اگر یہ چیزیں تم کو ملیں تو تم بھی گناہ کرنے لگو۔ فرشتے بولے کہ مولا کریم، ہم تو گناہ کے پاس بھی نہ جائیں گے، خواہ کتنا ہی غصہ اور شہوت ہو۔ حکم ربی ہوا کہ اچھا، تم اپنی جماعت میں سے اعلیٰ درجے کے پرہیزگار فرشتے چھانٹ لو، ان کو غصہ اور شہوت دے دیتے ہیں، پھر امتحان ہو جائے گا۔ کہ چنانچہ ہاروت اور ماروت جو بڑے ہی عبادت گزار فرشتے تھے انتخاب میں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ چیزیں یعنی غصہ اور شہوت دے کر شہر بابل میں اتار دیا اور فرمایا کہ تم قاضی بن کر لوگوں کا فیصلہ کیا کرو اور روزانہ اسم اعظم کے ذریعے شام کو آسمان پر آ جایا کرو۔ یہ دونوں ایک مہینہ تک ایسا ہی آتے جاتے رہے۔ اتنے عرصے میں ان کے عدل و انصاف کا عام چرچا ہو گیا اور بہت مقدمے ان کے پاس آنے لگے۔ ایک روز ایک نہایت حسین و جمیل عورت نے، جس کا نام زہرا تھا، یہ ملک فارس کی رہنے والی تھی، اس نے اپنے خاوند کے خلاف مقدمہ دائر کیا۔ یہ دونوں اسے دیکھتے ہی اس کے عاشق ہو گئے اور اس سے برے کام کی خواہش کی۔ اس نے کہا، میرا دین کچھ اور ہے اور تمہارا دین کچھ اور ہے، اور اختلاف ہوتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا۔ نیز میرا شوہر بہت غیرت مند ہے، اگر اسے خبر لگ گئی تو وہ مجھے قتل کر دے گا، لہٰذا پہلے تو آپ میرے بت کو سجدہ کرو اور پھر میرے شوہر کو قتل کرو، پھر میں تمہاری اور تم میرے۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ وہ چلی گئی، مگر ان کے دل میں اس کے عشق کی آگ بھڑک اٹھی۔ آخر اسے پیغام بھیجا کہ ہم تیرے گھر آنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں ان کے گھر پہنچ گئے۔ اس نے اپنے آپ کو آراستہ کیا اور ان سے بولی کہ یا تو آپ لوگ مجھے اسم اعظم سکھا دیں، یا بت کو سجدہ کریں، یا شوہر کو قتل کریں، یا شراب پی لیں۔ انہوں نے سوچا کہ اسم اعظم اسرار الہی ہے، اس کو ظاہر کرنا بہت ظلم ہے، بت پرستی کرنا شرک ہے، اور قتل حق العباد، لاؤ شراب پی لیں۔ چنانچہ شراب پی لی۔ جب شراب پی کر مست ہو گئے، ظاہرہ نے ان سے بت کو سجدہ بھی کروا لیا، اپنے شوہر کو قتل بھی اور اسم اعظم بھی پوچھ لیا۔ ظاہرہ تو اس اسم اعظم کو پڑھ کر صورت بدل کر آسمان پر پہنچ گئی۔ حق تعالیٰ نے اس کی روح کو زہرہ ستارہ سے متصل کیا اور اس کی شکل زہرہ ستارہ کی طرح ہو گئی۔ جب ان کا نشہ اترا تو یہ اسم اعظم بھول چکے تھے اور اپنے کیے پر نادم و شرمندہ تھے۔ حق تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ انسان میری تجلی دیکھ چکے ہیں اور اپنے کیے پر نادم و شرمندہ تھے۔ حق تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ انسان میری تجلی سے دور رہتا ہے۔ یہ دونوں شام کو حاضر بارگاہ ہوئے، پھر شہوت سے مغلوب ہو کر سب کچھ کر بیٹھے۔ اگر انسان سے گناہ سرزد ہو تو کیا تعجب۔ تمام فرشتوں نے اپنی خطا کا اقرار کیا اور زمین والوں پر بجائے لعن طعن کرنے کے اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے لگے۔ اور پھر یہ دونوں حضرت ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور شفاعت کے طالب ہوئے۔ آپ نے ان کے حق میں دعائے مغفرت کی۔ بہت روز کے بعد حکم الہی آیا کہ ان کو اختیار دیجیے کہ یا تو یہ دنیاوی عذاب قبول کر لیں یا آخرت کا۔ حضرت ادریس نے انہیں حکم الہی پہنچایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا نبی اللہ، دنیا کا عذاب فانی اور آخرت کا عذاب ابد تک رہنے والا ہے، ہم کو دنیاوی عذاب منظور ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان دونوں کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر
بابل کے کنویں میں الٹا لٹکا دیں۔ اس کنویں میں آگ بھڑک رہی ہے اور یہ لٹکے ہوئے ہیں۔ فرشتے باری باری سے ہر وقت ان کو کوڑے مارتے ہیں۔ سخت پیاس سے ان کی زبانیں باہر لٹکی ہوئی ہیں۔ یہ عذاب قیامت تک ایسا ہی شدید رہنے والا ہے۔ ناظرین، یہ جو قصہ ابھی میں نے بیان کیا ہے، عام طور پر یہ قصہ بیان کیا جاتا ہے، حالانکہ اس میں کسی قسم کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہاروت و ماروت قصے میں بہت سے تابعین نے ایسی روایات ذکر کی ہیں جن کی بنیاد اسرائیلی روایات ہیں، لیکن اس قصے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بھی حدیث موجود نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ قصہ بیان کیا ہے اور انہوں نے بھی یہ قصہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں سنا، بلکہ کعب احبار سے سنا تھا، جو پہلے یہودی تھے، پھر مسلمان ہوئے، اور وہ صحابی بھی نہیں تھے بلکہ وہ تابعی تھے، اور وہ یہودیت کے زمانے میں بہت سی باتیں اور بہت سے قصے یہودیوں سے سنا کرتے تھے اور وہ بطور حقائق صحابہ و تابعین کے سامنے بیان کر دیا کرتے تھے۔ ناظرین، اب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ ہاروت و ماروت کے قصے کے بارے میں قرآن پاک کیا کہتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور انہوں نے اس جادو کے کفریہ کلمات کی پیروی کی جس کو سلمان کے دور میں حکومت میں شیطان پڑھا کرتے تھے، اور سلمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، البتہ شیاطین ہی کفر کرتے تھے۔ وہ لوگوں کو جادو کے کفریہ کلمات سکھاتے تھے، اور انہوں نے اس جادو کی پیروی کی جو شہر بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا، اور وہ فرشتے اس وقت تک کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہتے ہم تو صرف آزمائش ہیں، تم کفر نہ کرو۔ وہ ان چیزوں سے سیکھنے سے جس کے ذریعے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان علیحدگی کر دیتے تھے، اور اللہ کی اجازت کے بغیر وہ اس جادو سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ وہ اس چیز کو سیکھتے جو ان کو نقصان پہنچائے اور ان کو نفع نہ دے، اور بے شک وہ خوب جانتے تھے کہ جس نے اس جادو کو خریدا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور کیسی بری چیز ہے وہ کہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر ڈالا، کاش یہ جان لیتے۔ اصل میں جب شہر بابل میں اللہ کے نبی کوئی معجزہ دکھاتے تو لوگ اس کو جادو کہتے، اور نبیوں کو بھی جادوگر کہا جاتا، تو اللہ پاک نے اپنے دو مقرب فرشتوں کو زمین پر اتارا کہ وہ بابل شہر کے لوگوں کو جادو سکھائیں، تاکہ ان کو پتہ چل سکے کہ جادو اور نبی کے معجزے میں کیا فرق ہے۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ اللہ نے ان فرشتوں کو بھی یہ حکم دے رکھا تھا کہ جو بھی جادو سیکھنے کے لیے آئے تو پہلے اس کو آگاہ کریں کہ یہ جادو ایک کفر ہے، اور لوگ جادوگروں کی اتباع سے دور رہیں اور میرے نبی پر ایمان لے آئیں۔ فرشتے معصوم ہوتے ہیں۔ فرشتے کے بارے میں اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، وہ وہی کام کرتے ہیں جن کا انہیں اللہ حکم فرماتا ہے۔ سورہ تحریم میں ایک جگہ پر ارشاد ہوتا ہے، بلکہ سب فرشتے ان کے مکرم بندے ہیں، اس کی اجازت سے پہلے بات نہیں کرتے، اور وہ اسی کے حکم پر کاربند رہتے ہیں۔ سورہ نحل میں ارشاد ہوتا ہے، وہ فرشتے تکبر نہیں کرتے، اپنے اوپر رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سورۃ الانبیاء میں ارشاد ہوتا ہے، اور جو اس کے پاس فرشتے ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، نہ وہ تھکتے ہیں، رات اور دن کی تسبیح کرتے ہیں اور ذرا سستی نہیں کرتے ہیں۔ سورہ انبیاء میں ہے، اسی لیے ہم بحیثیت مسلمان قصہ ہاروت و ماروت کے صرف اس حصے پر ایمان لاتے ہیں جو قرآن میں بیان ہوا۔ وہ بس یہی ہے کہ شہر بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کو لوگوں کو جادو سکھانے کے لیے اللہ پاک نے بھیجا۔ ہم سب کے ذہنوں میں ایک سوال آتا ہے کہ آخر جادو جو کفر ہے وہ فرشتے لوگوں کو کیوں سکھاتے تھے؟ اس میں اللہ پاک کی یہ حکمت پوشیدہ تھی کہ لوگ جادو اور معجزے میں فرق کر سکیں، تاکہ جادوگر اور نبی کی پہچان آنے والے سب لوگوں کو ہو جائے، اور انبیاء کے علاوہ فرشتوں کو ہی یہ کام اس لیے دیا گیا کہ اللہ کے پیغمبروں کا بنیادی کام کفر اور شرک سے بچنے کی تعلیم دینا تھا۔ اگر پیغمبر ہی جادو کی تعلیم دیتے تو لوگ ان کو بھی جادوگر کہتے اور کفر اور شرک سے کبھی باز نہ آتے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرشتوں کو یہ کام سکھانے کے لیے بھیجا۔